مقدسات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں۔ میں نے انہیں کانفرنس میں کچھ عرصے پہلے خطاب کرتے ہوئے سنا تھا۔ ان کا نام بھائی رشید ہے۔ ان کے پاس ایک طاقتور گواہی اور اسلامی دنیا میں ایک طاقتور منسٹری ہے، اور ہم نے انہیں دعوت دی اور انہوں نے ذراہ کرم ہماری دعوت کو قبول کیا ہے تاکہ آج کے پروگرام کا بذریعہ اسکائپ حصہ بنے۔ ہیلو، آپ کیسی ہیں بہن عشق؟ ہائے بھائی راشد، آپ کیسے ہیں؟ میں اچھا ہوں، اور مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہونے کا بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور ہم آج آپ کو پا کر بہت خوش ہیں۔ ان ناظرین کے لیے جو آپ سے واقف نہیں بھائی راشد، کیا آپ ہمیں اپنی گواہی کا مختصر احوال بتائیں گے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا پس منظر کیا ہے؟ ہم یہ سننا پسند کریں گے۔ میں موراکن ہوں اور موراکو میں پیدا ہوا ہوں اور وہیں پلا بڑا ہوں۔ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ دراصل وہ ایک بہت ہی مضبوط خاندان میں۔ میرے والد آج بھی ایک مقامی مسجد کے امام ہیں۔ یہ مسیحیوں کے لیے چرچ کے ایک پاسٹر جیسا ہوتا ہے، اور مجھے ان کا جانشین ہونا چاہیے تھا۔ بس وہ مجھے اپنے نقش قدم پر چلا رہے تھے، قرآن پڑھنا، اسے حفظ کرنا، قرآن کے بڑے بڑے حصے یاد کر کے، تاکہ میں ان کے نقش قدم پر چل سکوں۔ 12 سال کی عمر میں مجھے ریڈیو پر سننے کا موقع ملا، اور میں نے مونٹی کارلو سے CWR کو سنا، اور وہ رات کی نشریات تھیں، اور وہ پروگرام اناجیل میں یسوع کے بارے میں تھا، اور میں یسوع کو قرآن سے جانتا تھا۔ اور جب میں نے وہ کہانی سنی جو میری سنی ہوئی کہانی سے مختلف تھی، تو میں نے واقعی دلچسپی لی اور ساتھ ہی اپنے ایمان کا دفاع کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے اس کے برعکس علم تھا، خاص طور پر جب میزبان نے کہا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور وہ ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا، اور یہ تمام باتیں کم مشہور تھیں بطور ایک مسلمان۔ میرے لیے یہ ایمان کے مطابق نہ تھا۔ پس تجسس کی بنا پر اور اپنی غیرت سے اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش میں میں نے انہیں ایک خط ارسال کیا، جو میں نے بعد میں کیا تھا۔ پھر خطوط کے ذریعے مونٹی کارلو کے اسٹیشن پر ان لوگوں سے کورسز کا یہ سلسلہ 4 سال تک چلتا رہا، اور ان 4 سالوں میں مجھے مسیحی ایمان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پھر اسلامی عقیدے کو قریب سے دیکھ کر دونوں کے موازنے کا موقع ملا۔ قرآن میں یسوع مسیح کی کہانی اور بائبل میں اناجیل کے اندر ان کے اذکار سے دیکھنے کی کوشش کی کہ کون بہتر ثبوت دیتا ہے۔ بے شک مجھے پورا یقین تھا کہ آخرکار اسلامی عقیدہ ہی فتح مند ہوگا، اور میں ان مسیحیوں پر ثابت کروں گا کہ وہ غلط ہیں، اور میں ایسا کر رہا تھا اور دونوں عقائد کے درمیان موازنہ کرتا تھا۔ میں نے دوسرے مضامین بھی پڑھے، لیکن 4 سال کے اختتام پر میں واقعی حقیقی طور پر قائل ہو گیا کہ یسوع راہ، حق اور زندگی ہے، اور میرے پاس اسے قبول کرنے کی اور کوئی راہ نہ تھی کہ وہ قبول کر سکتا جو میں نے دریافت کیا تھا۔ بے شک میں واضح طور پر آغاز سے نہ جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میرے ارد گرد کوئی مسیحی واقف کار نہ تھا۔ وہ لوگ جو موراکو کو نہیں جانتے، میں بتاتا چلوں کہ تقریباً 100% لوگ وہاں مسلمان ہیں۔ تھوڑے سے یہودی موراکن ہیں، لیکن باقی مسیحی نہیں۔ وہاں پر مقامی مسیحی نہیں، جیسے مصر، شام اور اردن میں ہیں۔ بس میرے گرد کوئی مسیحی نہ تھا جن سے
میں پوچھوں میرے واحد مسیحی دوست وہی تھے جن سے خط و خطابت ہو رہی تھی۔ بس مجھے نجات کی دعا نہ آتی تھی، مجھے نہیں علم تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اناجیل کے مطابق میرا ایمان یسوع مسیح پر تھا۔ بس بعد میں ان لوگوں نے میرا رابطہ موراکو میں موجود ایمانداروں اور مبلغین سے کروایا، موراکو کے اندر، اور اس نے مجھے مسیحی معاشرت اور مسیح کے پیروکاروں کا سارا راز کھول دیا۔ ہم انہیں MBB یعنی مسلم پس منظر رکھنے والے ایماندار کہتے ہیں، یا ہم انہیں مذہب بدلنے والے کہتے ہیں، یا جو آپ کوئی نام دینا چاہیں، لیکن وہ مسیح کی پیروی کرتے آمین۔ ہیں۔ بس میں ان میں شامل ہو گیا اور اس کا حصہ بنا جسے ہم موراکن چرچ کہتے ہیں۔ آپ کو قرآن کا اچھا خاصا علم ہے، ٹھیک ہے راشد؟ میں نے 4 سال کی عمر میں حروف تہجی یاد کرنا شروع کیا تھا، اور حروف سیکھنے کے فوراً بعد ہم قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فطرہ اور سورہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ پس 1/6 حصے قرآن زبانی یاد ہونے سے میں قرآن سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے اپنے والد کے ساتھ قرآن پاک کو بہت دفعہ ختم کیا ہے، اور ہمارے والد ہر وقت ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور میرے دادا بھی یہی کرتے تھے۔ پس بچپن سے ہی میں قرآن کے حصار میں تھا، اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور جب میں بڑا ہوا اور جب میں اسلام اور مسیحیت کا موازنہ کرنے کے قابل ہوا، میں گہرائی میں اترا، اور نہ صرف میں نے قرآن کی تلاوت کی بلکہ تباری بھی پڑھی، قرطبی، ابن کثیر الجلال اور یہ کچھ نام ہیں، اور احادیث بھی پڑھی۔ میں مسلم اور بخاری شریف سے بھی آگاہ ہوں، اور میں ابن حشام اور ابن اسحاق کے مطابق محمد کی سوانح عمری بھی جانتا ہوں، اور وہ میرے والد کی لائبریری سے ملی تھی، جن کی مدد سے وہ ہر جمعے کو اپنی مسجد کے لوگوں سے خطاب کرتے، اور بعض اوقات جب وہ جمعے کا خطاب تیار کرتے تو اکثر اوقات میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ پس قرآن کے بارے میں میرے علم میں بچپن ہی سے آج تک اضافہ ہی ہوتا رہا ہے، اور میں آج بھی قرآنی تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ اسلام سے تعلق رکھتے ہوئے یہاں تک کہ ہم ترکی کو آزاد ملک کہہ سکتے ہیں، مجھے خود بہت سے رد کیے جانے اور ستائے جانے کا تجربہ ہے۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ آپ پر کیا گزری ہوگی، کیونکہ آپ ایک امام کے خاندان سے ہیں۔ راشد، آپ کے والد کے امام ہونے کی وجہ سے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرنے کے بعد آپ کا اور آپ کے خاندان کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے کچھ دیر اپنے ایمان کو ضرور چھپائے رکھا، اور میں نے کچھ دیر ایسا ہی کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اپنے کزن کے ساتھ اعتقاد پر بحث کرتے ہوئے ہم اکثر آپس میں بحث کرتے تھے کہ بائبل بدل گئی ہے، اور یسوع مصلوب نہیں ہوا تھا بلکہ کسی اور کو مصلوب کیا گیا تھا۔ پس اس طرح کا ایک سوال اٹھا، اور میرے کزن اس پر اسلامی عقیدے کے مطابق بات کر رہے تھے، اور میں نے اعتراض کیا، اور پھر ہمارے درمیان گرم گرم بحث ہوئی، جس سے انہوں نے جان لیا کہ اب میں مسلمان نہیں رہا بلکہ میں مسیحی ہو گیا ہوں۔ پس انہوں نے جا کر سب سے پہلے میری والدہ کو بتایا، اور اس کے بعد سارے خاندان کو علم ہو گیا۔ ایک دن جب میں گھر واپس آیا تو میں نے سارے خاندان کو اپنے آنٹی کے گھر میں موجود پایا، اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے مجھ سے بڑا خاص سوال پوچھا، کیا تم مسلمان ہو یا مسیحی؟ میں نے پہلے ہی جان لیا کہ اب میں مشکل میں ہوں۔ میں نے اس سوال کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے، اور کسی کو یہ جاننے کا حق نہیں، لیکن انہوں نے اصرار کیا، اور جب میں نے کچھ کہنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا، تم کیوں شہادت نہیں دیتے؟ اور بس اتنا کہا، صرف کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہم تمہیں جانے دیں گے، تمہیں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور میں نے 10 سیکنڈ تک سوچا اور فوراً ہی جواب دیا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر ہر کوئی، میری والدہ نے رونا شروع کر دیا، ہر کسی نے مجھ پر تقریباً ہر جگہ لان تان کی، اور بعض نے مجھ پر تھوکا،
تمہیں شرم آنی چاہیے، یہاں سے نکل جاؤ، تم کتے ہو، تم خاندان کی بے عزتی کر رہے ہو۔ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ اور تمہارا باپ وہ کیا کہے گا؟ کیونکہ میرے والد ان میں نہ تھے۔ اور پھر بعد میں میرے والد کو علم ہوا، میں نے خاندان کو چھوڑ دیا، اور میرے والد نے کہا میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا اور اس سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ اور وہ اپنے بہت سے دوستوں کے سامنے روئے، اور ایک رات انہوں نے واقعی دعا کی جیسے کہ میں اسلام کی طرف واپس لوٹ آؤں، اور وہ بلند آواز سے روتے ہوئے چلا رہے تھے، جب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر توبہ نہیں کرتا وہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ بس میں نے ایک بہت مشکل وقت گزارا۔ ایمانداری سے بتاؤں تو یہ ہم دونوں کے لیے، میری والدہ اور میرے والد کے لیے مشکل وقت تھا، کیونکہ ان کے اوپر معاشرے کا دباؤ تھا اور وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہیں۔ معاشرہ واقعی ان پر سختی کرتا ہے، وہ ان پر بہت دباؤ ڈالتے تھے، اور وہ لوگوں کو وضاحتیں دے رہے تھے کہ ایک امام ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی پرورش نہ کر سکا کہ مسلمان رہ سکتا۔ بس ایک طرح سے یہ ان کی غلطی بنی، معاشرے نے اسے ایسے دیکھا، اور یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے شفیق والد مجھے یوں چھوڑ دیں گے اور اعلان کریں گے کہ ان کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ والد جن کو میں پیار کرتا تھا، وہ والدہ جن کی میں عزت کرتا تھا، اور وہ والد جن کے نقش قدم پر میں چل رہا تھا، جن کے ہاتھوں کو میں چومتا تھا، انہوں نے میرا انکار کر دیا، اور انہوں نے سب کے سامنے مجھے آگ کر دیا۔ یہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ اور وہ والدہ جن سے مجھے محبت تھی، ہر چیز ہر کوئی بہت عجیب لگ رہی تھی، اور میں بے گھر ہو کر گلیوں میں رہا۔ بعض اوقات میری جیب میں کچھ کھانے کے لیے ایک پیسہ بھی نہ ہوتا، اور میں بہت مرتبہ گلیوں میں بھوکا سویا، اور میں ایک دوست کے گھر سے دوسرے دوست کے گھر جاتا اور اپنے خاندان کی طرف سے در کیے جانے کی وجہ چھپانے کی کوشش کرتا، اس حصے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا، وضاحت کی کوشش کرتا، اور اپنے دوستوں کو تفصیل دیے بغیر تھوڑی وضاحت دیتا۔ اور ایک مشنری نے میرے لیے اپنا دروازہ کھول دیا اور مجھے کہا، ارے تم تو بہت مشکل سے گزر رہے ہو، تم آ کر ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے؟ میں اس کو اپنے ذاتی تجربے سے جانتی ہوں۔ جب ایک بار مسلم مسیحی ہو جائے تو پھر یہ اس کے خاندان کے لیے حد تک کا باعث ہوتا ہے، اور خاندان کے لیے اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر مسلم خاندان کے لیے۔ وہ نہیں جانتے کہ کیا کریں، اور یہ سارا غصہ، شرمندگی اور جھنجھلاہٹ ایک خاص اصل سے آتا ہے، ایک خاص اصل سے۔ اس کی ایک جڑ ہے، اور یہ قرآن میں بھی ہے۔ جب آپ اسلام کو دیکھتے ہیں گہرائی سے، اس کے لکھے ہوئے الفاظ کو، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام مذہب بدلنے والے کو مار ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک حدیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ جو کوئی مذہب بدلے اسے مار ڈالو، اور مذہب کا مطلب صرف اسلام ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق سوائے اسلام کے اور کوئی سچا مذہب نہیں ہے، پس جو کوئی اسلام کا منکر ہو اسے مار ڈالو۔ اور نہ صرف علی ابن ابی طالب جو محمد کے کزن ہیں اور ان کے اولین شاگرد بھی تھے اور ان کے داماد بنے کیونکہ ان کی شادی فاطمہ سے ہوئی، وہ خلیفہ تھے، بلکہ چوتھے خلیفہ تھے، وہ واقعی اسلام کے ایک ستون تھے۔ علی ابن طالب نے منکرین کو جلا ڈالا۔ ایک حدیث کے مطابق انہوں نے انہیں خود جلا ڈالا۔ محمد نے منکرین اسلام کو جلایا اور مار ڈالنے کا حکم دیا۔ باقی دنیا کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے آپ مشرق وسطیٰ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی مسیحی یا مذہب بدلنے والا جا کر اپنے ایمان کی منادی کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہن اسک، وہ تو اسلام ترک کرنے سے ہی مارے جائیں گے۔ ہم دوسروں کے ساتھ ایمان کی بات کرنے کا نہیں کہہ رہے، یہ ایک اور خطرناک عمل ہے۔ اسلام کو چھوڑنا اگر کوئی جان لے تو بہت سے ملکوں میں اس کا مطلب موت ہے۔ مثال کے طور پر موراکو میں اپریل 2003 میں ایک فتویٰ دیا گیا۔ فتوے کا مطلب اوپر سے حکم کا آنا ہے۔ یا موراکو کا سب سے بڑا
سب سے اعلیٰ ادارے کے مسلمان علماء کی طرف سے حکم آیا کہ جو کوئی اسلام چھوڑے اسے مار ڈالو، اور یہ ادارہ ایک حکومتی ادارہ ہے اور بادشاہ خود اس کا سربراہ ہے۔ اور پس اگر آپ سعودی عرب جائیں تو وہاں بھی ایسے ہی ہے۔ اسلام اور شریعت کو چھوڑنے کے بہت سے واقعات ہیں، اور شریعت کے مطابق علماء نے ایسے مجرموں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اردن میں نے خود بہت سے مذہب بدلنے والوں کے ساتھ جو میرے شو پر کال کر کے اپنے ستائے جانے کا بتایا کرتے تھے، اردن میں 2008 میں ایک شخص نے، جہاں میں چھپا تھا، کال کر کے مجھے ایک بہت ہی خوفناک کہانی سنائی۔ اس کی بیوی کو اس کے سسر نے مار ڈالا کیونکہ اس نے اسلام ترک کر دیا تھا، اور عدالت صرف عزت کی خاطر قتل کا مقدمہ درج کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گی، اور اسے اپنی بیٹی کے قتل پر صرف 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ اور اس قتل کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ صرف یہ ہے کہ اس کی بیٹی نے اسلام کو چھوڑا۔ موراکو میں ایک شخص اب تک جیل میں ہے، وہ اسلام کو چھوڑنے کے جرم میں 15 سال سے قید میں ہے۔ اور سعودی عرب میں ایک خاتون کو اس کے بھائیوں نے مار ڈالا، اور میڈیا میں اس کی ساری کہانی کو بدل دیا گیا کہ اس نے اپنے خاندان کی بے عزتی کروائی، جس کا مطلب کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت کو قبول کیا تھا۔ بس آپ نام لیں، ہر اسلامی ملک میں مذہب کی کوئی آزادی نہیں، صرف اسلام میں یک طرفہ آزادی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کو قبول کر سکتے ہیں لیکن اسلام کو ترک نہیں کر سکتے۔ ہم انجیل کی منادی کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ اگر آپ انجیل کی منادی کی بات کریں گے تو وہ ایک الگ ہی کہانی ہے، اس کا مطلب فوری موت ہے۔ یہ تو بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ ایمان کا نتیجہ اور تاریکی میں رہنے والے لوگ، اور آپ کو اس کا ذاتی تجربہ ہوا، اور میں نے آپ کے پاس پروگرام دیکھے ہیں جن کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا تھا۔ میں آپ کو ٹی وی پر دیکھتی ہوں، مسلم دنیا پر آپ شعلہ بیانی سے اسلام کو واضح کرتے ہیں، اور میں صرف یہ سوچ سکتی ہوں آپ کو کس قسم کی بے عزتی اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ ان میں سے کچھ بتائیں گے؟ اور میں نے آپ کے ایک پروگرام میں دیکھا کچھ عرصے پہلے کہ آپ کو بہت سی دھمکیاں ملی تھیں، ٹھیک ہے بھائی راشد؟ جی ہاں، میں نے انجیل سے بہت زیادہ سیکھا ہے۔ یسوع نے بہت بڑی قیمت ادا کی تاکہ جو کہا اس پر قائم رہ سکے۔ در حقیقت اس کے بیان پر مصلوب کیا گیا اور اس نے سچائی کی قیمت ادا کی۔ پس میں نے اور باقی شاگردوں نے بھی وہی کیا۔ پس میں ان قدموں کے نشانوں کے پیچھے چل رہا ہوں، اور جب میں نے مسیحیت کو قبول کیا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ مجھے بھی ایمان کی قیمت چکانا ہوگی۔ در حقیقت مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور مجھے ہر روز بے شمار دھمکیاں ملتی ہیں۔ مجھے مسلمانوں کی طرف سے فیس بک پر دھمکیاں ملتی ہیں، آپ نام لیں، فون پر، ویب سائٹ پر، اور لوگ اس تلاش میں ہیں کہ میں کہاں رہتا ہوں یا میں اپنے پروگرامز کہاں سے ٹیلی کاسٹ کرتا ہوں۔ ان کی مجھے تلاش کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے تحائف دینا چاہتے ہیں یا مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہ ایک بڑی قیمت ہے جو کسی کو چکانا ہے، صرف 2 چیزوں کے لیے: اسلام پر نکتہ چینی کرنا اور خوشخبری کی منادی کرنا، یا اسلام کو ترک کرنے پر۔ اور جو کوئی بھی اسلام پر نکتہ چینی کرتا ہے، حالیہ تاریخ میں، یہاں تک کہ قدیم تاریخ میں بھی، اسے بڑی قیمت چکانا پڑی۔ ایک آدمی نے جب اسلام پر نکتہ چینی کی تو وہ روپوش ہو گیا کچھ سال تک، بلکہ ابھی تک وہ چھپا ہوا ہے کیونکہ اس نے وہ شیطانی آیات لکھی تھیں۔ پس جو کوئی بھی یہ کہنے کی جرت کرے کہ اسلام میں سچائی نہیں، اسے دنیا بھر کے مسلمانوں سے موت کی دھمکیاں ملیں گی۔ اور ہمیں وہ کارٹون یاد ہیں جو محمد پر بنائے گئے، اور جب آپ کہیں گے کہ اسلام درست راہ نہیں اور محمد نبی نہیں ہیں، ہر مسلمان یہ سوچے گا کہ آپ گردن زنی کے لائق ہیں۔
اور وہ آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور کسی کو بھیج کر آپ کو قتل کروانے کی کوشش کریں گے۔ بعض مسلمان بہت اچھے ہیں، وہ اعتدال پر چلتے ہیں، وہ ایسا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسلام نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات میں اچھے ہیں اور اسلام میں ایسا لکھے ہوئے کی تلقید نہیں کرتے۔ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک واقعہ سنا کہ کوئی آپ کو دھمکی دے رہا تھا، واقعی بہت کمینگی اور غلاظت سے ڈراؤنا بن رہا تھا۔ آپ کے پاس ایسی بہت سی کہانیاں ہوں گی، لیکن بعد میں اس نے خداوند یسوع کو بطور اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کر لیا، صحیح؟ جی، ایک شخص مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بہت سے نام استعمال کیے، بہت سی کہانیاں بنائی تاکہ نشر کرنے والے لوگوں کو تلاش کرے، لیکن اس کا اصلی ہدف ہمیں تلاش کرنا تھا۔ آخرکار وہ میرے بارے میں اپنی سوچ کو پورا کرنے یعنی مجھے قتل کرے، اور اس نے تقریباً 20 سے زائد پروگرام دیکھے، اور 41ویں پروگرام پر اس نے کال کر کے کہا، میں کسی کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی یسوع کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہم نے اس کا یقین نہ کیا، اور ہم کیسے کرتے جو شخص ہر روز اپنی ایک نئی کہانی ہمیں بتاتا تھا، اور پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ واقعی سچا تھا اور وہ یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ اور میں حیران کن طور پر اس کے بپتسمہ کے موقع پر پہنچا تو ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ کے پاس یہاں 2 شخص ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کو مارنا چاہتا تھا، اور دونوں کا تعلق اسلامی عقیدے سے تھا، اسلامی پس منظر سے تھا، اور یسوع نے اپنے فضل اور اپنی محبت سے دونوں کو ملا دیا اور ہم دونوں بھائی بن گئے۔ یہ شاندار کہانی ہے اور اس سے سب متاثر ہوتے ہیں۔ یہ حیران کن ہے، ایک شخص کے سچائی کو تلاش کرنے، روشنی کو پا لینے اور غصے، نفرت اور کڑواہٹ اور تمام طرح کی ابلیسی باتوں، احساسات اور منفیت کو نور، محبت، شادمانی اور اطمینان میں بدلنے کے مقابلے میں اس تمام بے عزتی اور ستائے جانے کی کوئی اہمیت نہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بالکل، ہم نفرت کی منادی نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کے خلاف کسی چیز کی منادی نہیں کر رہے۔ در حقیقت مجھے ان سے محبت ہے، میرا خاندان، میرے والد اب بھی مسلمان ہیں، میرے خاندان میں بہت سے لوگ اب بھی مسلمان ہیں اور میں انہیں بہت پیار کرتا ہوں۔ میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے پیار کرتا ہوں، لیکن مسلمانوں سے محبت کا مطلب اسلام سے محبت نہیں۔ اسلام ایک نظریہ ہے، یہ مذہبی اصولوں کا مجموعہ ہے۔ ان مذہبی اصولوں کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں، بس ہم بنی نوع انسان کے لیے مسیح کی محبت کا پرچار کرتے ہیں، جن میں مسلمان بھی شامل ہے۔ انہیں مسیح کی ضرورت ہے، وہ جھوٹے نظریات کا شکار ہیں، بس میں انہیں یسوع مسیح پیش کرتا ہوں جو ان کو بچا سکتا ہے، جو انہیں بدی پر مبنی نظریات سے بچا سکتا ہے، اور انہیں حقیقی محبت، پیار کرنے والا خدا اپنے پڑوسی سے محبت دکھا سکتا ہے۔ لیکن آپ مشرق وسطیٰ کی خبروں میں سب دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف نفرت اور قتل و غارت ہے، اور ہر طرف عراق، مصر اور شام جیسے ملکوں میں خون خرابہ ہے، کیونکہ ان کے پاس یسوع نہیں ہے، ان کے پاس یسوع کی محبت نہیں، ان کو صرف نفرت، قتل و غارت اور خود کو بارود سے اڑانا آتا ہے تاکہ وہ جنت میں جا کر 72 حوروں سے ملیں، جو کہ ہونے والا نہیں۔ یہ ایک بڑا جھوٹ ہے۔ بس ہم ان کے لیے محبت کی منادی کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی بدل لیں، بہتر لوگ بنے، بہتر شخص بنے، سب کو پیار اور یہودیوں اور مسیحیوں سے نفرت نہ رکھیں، اور ان کو نفرت نہ کریں جو مسلمان نہیں، یا کافروں اور مذہب بدلنے والوں کو قتل نہ کریں۔ خدا ایسا نہیں چاہتا، خدا محبت کا خدا ہے۔ یہ پیغام، یہ آپ کا پیغام، اور یہ پیغام خدا کی خوشخبری آ رہی ہے اور تاریکی پر غالب آ رہی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تاریکی کتنی بڑی یا دبیز ہے، روشنی ہمیشہ فتح مند ہوگی۔ اب ہم دونوں مشرق وسطیٰ کے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے ایمان کے سبب ستائے جاتے ہیں، اور اب بھی کچھ مذہب بدلنے والے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مسیح میں کیا امید ہے؟ مشرق وسطیٰ میں رہنے والے مسیح پر ایمان رکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بھائی راشد؟
آپ کو پتہ ہے جب آپ اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ مقدس پولوس سمیت تمام شاگردوں کو ستایا گیا اور ان کے اپنے لوگوں نے ان سے نفرت کی اور ان کے اپنے لوگوں نے انہیں ستایا، لیکن ان کے پاس ان کے لیے صرف محبت تھی۔ در حقیقت انہوں نے ان کے لیے دعا کی، ان کے لیے گریہ زاری کی، یہاں تک کہ ان کے مسیح کو قبول کرنے کی خاطر مسیح پر اپنے ایمان کی قربانی دینے تک تیار تھے۔ مقدس پولوس جو مسیحیوں سے نفرت کرتے تھے، وہ اپنے ستانے والوں سمیت سب کو پیار کرنے والے بن گئے۔ اسلام سے آنے والوں کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ ہر غیر مسلم سے نفرت کرنے سے خدا ان کے دلوں کو بدلتا ہے اور انہیں سب کو پیار کرنے والا بنا دیتا ہے، اور یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ یہ نہ صرف اپنے خاندانوں، اپنے ملکوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر قائم رہیں، کسی تلوار یا مارے جانے سے نہ ڈریں، کیونکہ ہمارا خدا طاقتور خدا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا دشمن ہے؟ اور اگر انجیل کی خاطر اپنی زندگیاں کھو بھی دیں تو در حقیقت ہم اپنی زندگیاں کھوتے نہیں، ہم فتح پا رہے ہیں، کیونکہ مقدس پالوس نے بھی یہی کہا تھا کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ یہ فتح ہے، پس میں فتح پا رہا ہوں، در حقیقت میں نفع پا رہا ہوں۔ اگر میں مر جاؤں تو میں مسیح کے ساتھ ہوں گا، اگر میں جیتا رہوں تو اس کے لیے جیوں گا۔ پس دونوں طرح سے ہم نقصان نہیں اٹھاتے اور اسی طرح ہم ایذا رسانی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم انہیں پیار کرتے ہیں، کچھ بھی ہو ہم ان سے نفرت نہیں کر سکتے، اور میرا ایمان ہے کہ ایک دن تمام اسلامی دنیا یکسر تبدیل ہو کر نفرت، قتل و غارت اور خون خرابات چھوڑ کر محبت کرنے والی دنیا بن جائے گی۔ یہ ہمارا پیغام ہے اور یہی ہماری امید ہے اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی بھائی راشد کہ آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ میں سچائی پہ قائم رہنے کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں، اور میں آپ کے خاندان اور آپ کے لیے خدا کی پناہ مانگتی ہوں اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں۔ اس کی منادی کرنا جاری رکھے، کیونکہ آپ زندگیاں تبدیل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شرکت کرنے کے لیے شکریہ۔ مجھے اپنے پروگرام پر بلانے کے لیے بہت شکریہ، اور سب ناظرین کا بھی بہت شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج ہمیں بھائی راشد کو سننے کا حق ملا اور ہم ان کی گواہی اور پاورفل منسٹری کے لیے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک پر بھائی راشد لکھیں اور اسکرین پر ان کا نام دیکھیں، یا اگر ان کے پروگرامز کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو آپ انٹرنیٹ کے سرچ انجن پر ان کا نام لکھیں، اور ہم ان کے پیغام اور ستائے جانے والے چرچ کے بارے میں سن اور جان کر بہت خوش ہیں۔